نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ محترم و مکرم معزز سامعین اکرام، آج ایک اہم بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے میں آپ سے مخاطب ہوں۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں، چین سے پوری دنیا میں پھیلے کورونا وائرس کو شکست دینے کے لیے، ہرانے کے لیے سبھی ممالک کے ساتھ ساتھ ہندوستان بھی اپنی پوری طاقت لگا رہا ہے۔ ایسے میں اپنے دل و دماغ پر کورونا کے خوف کو قطعی طور پر حاوی نہ ہونے دیا جائے، یعنی ہر وقت کورونا کے بارے میں سوچنا، اسی کے بارے میں بات چیت کرنا اور اسی کے بارے میں تحقیقات کرتے رہنا، ریسرچ کرتے رہنا، اس سے آپ بے وجہ ایک الگ بیماری میں مبتلا ہو سکتے ہیں۔ آپ بے وجہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو سکتے ہیں، جو کورونا وائرس سے کم خطرناک ثابت نہیں ہوگا۔ ذہنی امراض کے جو ماہر ڈاکٹر ہوتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم جس موضوع پر، جس ٹاپک پر بہت زیادہ، بہت دیر تک سوچتے ہیں، وہ ہم پر حاوی ہو جاتا ہے، وہ ہم پر مسلط ہو جاتا ہے، ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ ایسے میں اس کا نفع اور نقصان نظر آنے لگتا ہے، جو کہ کسی کے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ تو گزارش یہی ہے کہ احتیاطی جو تدابیر بیان کی گئی ہیں، اس پر عمل کرتے ہوئے ہم لاک ڈاؤن کے موقع پر اپنے اپنے گھروں میں نمازوں کا اہتمام، ذکر و اذکار کا اہتمام، دعاؤں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنے آپ کو، اپنے دل و دماغ کو دوسرے مشاغل میں، دوسرے کاموں میں لگا کر رکھیں۔ جس کام میں بھی آپ کو انٹرسٹ ہے، جس کام میں بھی آپ کو یعنی مزہ آتا ہے، اس کام میں آپ لگے رہیں۔ کسی کو پڑھنے میں، کسی کو پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو لکھنے کا شوق ہوتا ہے، کسی کو گھر کے دوسرے کاموں کا شوق ہوتا ہے، صفائی کا شوق ہوتا ہے۔ جس کام کا بھی آپ کو شوق ہو، اس میں آپ لگے رہیں، دل و دماغ کو اس کورونا وائرس کی وبا سے ہٹا کر رکھیں۔ جو ہونا تھا وہ ہو چکا ہے، اب ہمارے ہاتھ میں احتیاطی تدابیر ہیں، اس کو اختیار کریں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، ہمیشہ اسی کی سوچ میں لگے رہنا، اسی کے بارے میں بولتے رہنا، اسی کے بارے میں سوچتے رہنا، اسی کے بارے میں بات چیت کرتے رہنا۔ اس سے خود بھی ذہنی تناؤ کا شکار ہوں گے، ڈپریشن کا شکار ہوں گے، اور ہمارے ساتھ ساتھ ہمارے گھر میں جتنے لوگ ہوں گے، ہمارے ماں باپ، ہمارے بھائی بہن، بیوی بچے، وہ بھی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ ایک الگ سے وبا کھڑی ہو جائے گی۔ تو گزارش اس وقت یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو دوسرے مشاغل میں لگا کر رکھیں، دوسرے گھر کے کاموں میں لگا کر رکھیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھیں، دعاؤں کا اہتمام رکھیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔